سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں جنہوں نے آج ایک بڑی زبردست ٹرم جو ہے وہ دی ہے جوڈیشل کو کے نام سے کہ اگر تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ سینیٹر عبدالقادر صاحب جو ہے وہ بل لے آئے ہیں پرائیویٹ ممبرز بل، تو علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شکریہ سر آپ کا۔ میں آپ سے ہی آغاز کروں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے، دوسری طرف آئینی پیکج کی بات ہے، کیا حکومت گو کی شکار ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی جو ہوا ہے یا جو بات چیت ہو رہی ہے، ایک تو اس میں خوشائن بات یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم ایک بے شک وہ ریالٹی نہ ہو، بے شک اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ مذاکرات کسی قسم کے ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن کم از کم بہت سارے جو لیڈران ہیں اور بہت سارے جو انسٹیٹیوشنل جو ایک طرح سے کمیٹیاں سنبھالے ہوئے ہیں مختلف پارلیمنٹری، وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یا ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، کوئی گفتگو کا یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور اگر حل کرنا ہے تو جلد کرنا ہے، اور قوم کی یہ ضرورت ہے، پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کر کے آگے چلیں۔ تو یہ خوش آئین بات ہے۔ ریالٹی تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی کامن پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے، کیونکہ کامن پلیٹ فارم میری نظر میں اگر بات چیت ہونی ہے تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کب ہوں گے۔ اگر اس پہ بات چیت ہو تو شاید ایک گنجائش بن جائے بات چیت کرنے کی، جو بات چیت ایک سیاسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک پہلی شرط بھی ہو سکتی ہے علی ظفر صاحب، یہ شرط جیسے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو تو پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے، انہوں نے 3 شرائط آج بھی جو دہرائی ہیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ اگر دیا ہے، خان صاحب کہتے ہیں وہ ان سے آپ بات کریں، مجھ سے آپ بات نہیں کریں، میں کسی اور سے بات کروں گا، تو یہ اس کے میرے اور اس کے درمیان میں جو ٹرائکا ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کو ابھی بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ دیکھیں، آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ریالٹی دیکھیں۔ ریالٹی کی نظر میں یہ ہے کہ آپ بات اسی سے کرتے ہیں جس کے پاس بات کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہو۔ اگر اس حکومت کے پاس ہے وہ طاقت کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور طاقت بھی ہے اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے اس کا، تو پھر بالکل میں خیال ان کے ساتھ تو بڑا آسان ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وقت ضائع کرنے کے بجائے، وقت بہت کم ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ پھر کے پاس طاقت ہے ان سے بات کریں۔ ایشو یہ ہوا ہے میری نظر میں کہ بہت عرصے سے ہمارا جو آئین ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہم نے بحال کرنا ہے، رول آف لا کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے، اور یہ میں تب کا کہہ رہا ہوں جب کا آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرائیں، 90 دن میں نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے پھر کہا، دوسرا فیصلہ کیا کہ آپ اپریل میں کرا دیں، اپریل میں بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 90 دن یا 6-7 مہینے تک غیر آئینی حکومتیں نیشنل پہ، فیڈریشن میں بھی اور پروونسز میں بھی چلتی رہیں، اور ہم اس کے تحت کام کرتے رہے۔ وہاں ہی میں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایشو یہ ہو گیا کہ آئین کو جب ہم چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، آئین کو جب چاہتے ہیں لے آتے ہیں، تو ہم ایک عجیب غیر آئینی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور ابھی بھی یہی حال ہے میری نظر میں۔ رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں آپ نے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں، ان کو نہیں بیلیں نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے جو معاملات دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بات کرنی ہے تو پھر اس سے کریں جس کے پاس، اور یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پھر بات کرنی ہے تو پھر آپ ایفیکٹو بات کریں جس کا فیصلہ بھی ہو سکے، تاکہ ہم اس جو کرائسس ہے اس سے نکلیں۔ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات ہو، پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بات کرنی، اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تمام اداروں کو اب قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہوں، کیونکہ 9 مئی کی شرط ادھر بھی ہے ادھر بھی شرطیں ہیں۔ قبول صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے ایسی صورتحال میں؟ پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا تو رول پلے کریں گے ضرور، اور میں یہ حیران ہوں کہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے۔
ये क्यों छुपाते हैं? आपको पता हो रही है? बिल्कुल हो रही है बातचीत। किस किस की हुई है? सबकी हो रही है। अब बातचीत डेडलॉक जिस पे रुका हो जो मेरी नज़र में वो यही है 9 मई की माफ़ी। अब 9 मई की माफ़ी वो नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मुझसे उल्टा माफ़ी तो उस पर डेडलॉक है, और तो किसी चीज़ पे डेडलॉक नहीं है। आपके केसेस जो हैं वो कोर्ट पर हैं, वो कोर्ट जाने आप जाने। आप जो दूसरे सहूलतें मांग रहे हैं, अव्वल तो जो बात अली ज़फ़र साहब ने कहा इलेक्शन की, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इलेक्शन अभी हुए हैं इसी साल। दूसरी बात ये है कि ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 से निकले पहले, और फिर जो है इनके जो अपने जो कैदी नंबर 804 है उनका एक अलग सोच है, एक अलग राय है, और ये जो इनके एडवाइजरी कमेटी है इनके एक अलग तरीक़ेकार है और इनकी सोच भी अलग है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अली ज़फ़र साहब के साथ और जो एडवाइजरी कमेटी के जो लोग हैं, जो इनके कमेटी के लोग हैं, वो सब मुख्तलिफ जो है राय देते हैं अपने चेयरमैन को जेल में जाकर। लेकिन बात सिर्फ एक बात पे रुकी हुई है, मुज़ाकरात जो मुलाकातें हुई हैं मौलाना साहब से, मौलाना साहब को वो गलत ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे। गलत मतलब अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला। आवाम को सोचना चाहिए, हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है, गैर यकीनी सूरत हाल। तो मौलाना उस पर आमादा नहीं हुए। देखिए बातचीत चल रही है, जिस तरह कह रहे हैं ना, कोई बात ही नहीं। आमादा करना है, राजी करना है कुछ लोगों को। ये कहना कि जी हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे, तो भाई गवर्नमेंट से तो आप बात कर रहे हैं। आपका इशारा महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब से है, गौहर अयूब साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ है। ये आपका इशारा उस खबर की तरफ है। अब बातचीत हो रही है, माने इस चीज को। आप एक दो बातों में डेडलॉक है, उसको ख़त्म करें, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके मसले भी हल हो जाएंगे, मुल्क के मसाइल इकोनॉमिकली जो है। उनका मसला तो ये नहीं सर, उनका लीडर तो जेल में है ना, उनका मसला तो ये नहीं है। उनका लीडर जब ये कहता है कि 9 मई का मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझसे उल्टा माफ़ी मांगे कि मेरे साथ जो है इन्होंने नाइंसाफियाँ की हैं, तो फिर कहाँ से बातचीत आगे जाएगी? इनके अपने लोग चेयरमैन पीटीआई को ये कह रहे हैं कि आप इस जिद को छोड़ दें, आप माफ़ी मांगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि ये आप देखें ना, एक इतना सेंसिटिव इशू है। तो अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो उनको माफ़ कर दिया जाए? नहीं, माफ़ करे नहीं करे ये तो उनके ऊपर है, जिनके साथ नाइंसाफियाँ हुई। मैं तो कहता हूँ कौम के साथ इस मुल्क को जिस तरह बदनाम किया गया है। अब आपने बात छेड़ी इसकी वाइस चांसलर की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। मुझे पता है इतना बड़ा न्यूज़पेपर गार्डियन के अंदर भी ये सारी बातें आ रही हैं इनके हवाले से कि जी इन्होंने ये किया, तालिबान के हवाले से। सबसे बदनामी किसकी हो रही है? इमरान खान की बदनामी नहीं हो रही है, मुल्क को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स है वो भी इन्वॉल्व है सारी चीज़ में। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को जो है मैसेजेस किया जा रहा है कि जी बातचीत करो हमारे साथ, हम अगर दोबारा बाहर निकल कर आएंगे तो हम कुछ ना कुछ करके दिखा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे अवाम है, हमारे पीछे पब्लिक है। यानी आपका ये अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई आप हमसे बात करें क्योंकि हम पावरफुल हैं, ये आपका अंदाजा, ये खबर है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट खबर को भी अंदाजा ही बोलूंगा। अच्छा चले, ये तो आपने मोहतात तरीके से बात की है, ज़ाहिर है अब जानते हैं। लेकिन बिलाल कियानी साहब, जो अभी अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि देखिए ना, एक शुरुआत तो हो गई और तस्दीक भी की है, और नबील गबोल साहब के पास बड़ी खबरें होती है और अंदर की खबरें होती है, ये हमें पता है। वो दूसरी बात है कि आजकल बोलता नहीं हो। बोलते क्यों नहीं, उसमें मैंने आना है अभी आपके पास। लेकिन ये इसका मतलब है कि जो शहबाज साहब से मुलाकात हुई है, गौहर अयूब साहब की या असद कैसर साहब की, उसमें कोई सदाकत है और वो मुलाकातें जो हैं वो समर आवर हो सकती हैं, कोई फ़ायदा हो सकता है उसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे इल्म में तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, मेरा रिपोर्ट हो चुकी है जी नहीं बट आई डोंट थिंक कोई ऐसी मुलाकात हुई है जी, ना ही मेरे इल्म में, और जमात ने भी आई थिंक पार्टी ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। और देखिए बात यह है बुनियादी तौर पे कि एक तो मैं खान साहब का शुक्रिया सबसे पहले अदा करना चाहूँगा, इमरान खान साहब का, कि जो इन्होंने ये फैसला किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप में की फ़ाइट में या इलेक्शन में दाखिल होने का। क्योंकि इससे हुआ ये कि वो सारी बातें जो हम रोज़ाना यहाँ पर करते हैं, जिसको कहा जाता है कि हमारे सियासी मफादात हैं इसलिए हम ये एंगल लेते हैं, खान साहब के मुतालिक ये बात करते हैं, वो सारी खान साहब की हकीकतें और उनके करतूत जो हैं
وہ آج پھر اسی گارڈین آرٹیکل کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے فورم پہ وہ گئے تو ظاہر بات ہے ان کی بھی سارے آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر ایک فارمر پرائم منسٹر وہاں بن جاتے ہیں وائس چانسلر، تو کوئی نقصان؟ نہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے جی. میں تو اس بات پہ پہلے بھی حیران تھا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو انقلابی ہونے کے دعوے کرتا ہے، انقلاب تو دور کی بات، وہ اس کی دو ہی باتیں ان دنوں میں آئیں سامنے کہ ایک تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا ہے اور دوسرا مجھے الیکٹرک ٹوتھ برش فراہم کر دیا جائے. تو جس شخص کی پرائیورٹیز یہ ہوں اس شخص نے کیا انقلاب لانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا پاکستانی ہونا ضرور مجھے اعتراض ہے، مگر بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو ہم سے زیادہ، ہمیں تو آپ پھر بھی سیاسی باعث والے لوگ سمجھتے ہیں نا. گارڈین میں ایک شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے اتنا تفصیلی، جس میں ان کے سارے بیک گراؤنڈ کا، چاہے وہ ان کی مسوجنی ہو، چاہے وہ ان کے طالبان لیگ بیانات ہوں، چاہے وہ ان کے اسامہ بن لادن کے متعلق بیانات ہوں، چاہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا میڈیا پریڈیٹر کہنے کا لقب ہو، تو یہ ساری باتیں اب ان کی فور فرنٹ پہ اسی وجہ سے آئیں کیونکہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا. تو اسی وجہ سے میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہ حقیقتیں اب قومی سطح پہ کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ چلی گئی ہیں. دوسری بات دیکھیے، علی ظفر صاحب جو بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کے بارے میں، علی ظفر صاحب نہایت قابل عزت، قابل احترام ہیں اور ہمیشہ بہت نفیس انسان بھی ہیں اور بڑے از ویری پازیٹیو اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اپنی بات کا بیان کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایون واٹ ہی از ڈسکرائبنگ نا جی، یہ اس جماعت کی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ جماعت، ہم نے بات ان سے کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ غلط کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ کے پاس کوئی ہے؟ میرا ایک بہت ہمبل کوسچن ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے 9 مئی کی آپ معافی مانگیں، ہم آپ کے ساتھ آسما صاحبہ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر آپ این آر او چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہی تلاش ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ان سے بات کرنے کی کسی کوئی شوق اور کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے. ان کے بغیر کام چلے گا. مگر ہم ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سیاسی طور پہ ایک پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں وجود ہے، تو اس حوالے سے یقیناً ان فورمز کے اوپر آپ کے ساتھ قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ایک جمہوری بات ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک بات ہے، ایک پارلیمنٹری بات ہے. مگر اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے 9 مئی کے حوالے سے آپ کو چھوٹ ہو جائے گی اور آپ کے بلیک میل کے اندر آ کے کوئی آپ کو چھوڑ دے گا، یہ بات نہ ان سے ہم کریں گے، نہ ان سے کوئی فوج کرے گی، نہ کوئی کرے گا. مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آسما صاحبہ، وہ یہ ہے بنیادی پوائنٹ کہ جو مرضی کانٹیکسٹ ہو، اس جماعت نے اپنی تاریخ میں کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ، کنکلوسیو ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں دکھائی. اور آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اس کی کنٹینیوشن